الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مدرسہ اعلیٰ کے ناظم و بانی مولانا محمد اعظم قاسمی صاحب دامت برکاتہم اور اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، یہ دوسری دفعہ آپ کے درمیان آنا ہوا ہے. پہلی دفعہ جو سفر تھا وہ آنن فانن تھا، اور آج کی ملاقات کہا جائے کہ باضابطہ ہے، کچھ سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوا گیا ہے. آپ کی انجمن کا یہ اختتامی پروگرام تھا. اس سلسلے میں مختلف بچوں کی، طلبہ کی میں نے تقریریں سنی ہیں. چونکہ مدارس میں میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، طلبہ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور بہت سارے ایسے نعماء حضرات بھی ہیں جو ہمارے شاگردوں کی فہرست میں ہیں یا شاگردوں کی طرح ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو پروگرام پیش کیا، پروگرام اچھا تھا، دلکش تھا، اور بہت بہتر انداز میں، مرتب انداز میں اناؤنسری، نظامت، قرآن کی تلاوت، نعت شریف اور تقریر، ایک پورا سلسلہ اور ایک پورا نظام تھا جو آپ نے پیش کیا. چند بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زبان و بیان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم نے اسے کہا ہے: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے بیان سکھایا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. بیان کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بیان میں یقیناً ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی ایک بیان ہے، ہم تقریر کرتے ہیں وہ بھی ایک بیان ہے، ہم آپس میں مختلف معاملات کرتے ہیں وہ بھی بیان کا ایک طریقہ ہے. اپنے مافی ضمیر کو، دل کی بات کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان سکھایا ہے. یہ انسان جو ہے آپ دیکھیں گے میرے عزیز طلبہ، تو انسانوں کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں الگ الگ بنائی ہیں. ایک آدمی جو بہترین مدرس، بہت اچھے انداز میں پڑھا سکتا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دو چار آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کسی موضوع پر اچھی طرح بول بھی سکے، بلکہ دو چار آدمی کے سامنے کھڑا کر دیے حضرت تھوڑا بول دیئے تو حضرت پسینے میں شرابور بھی ہو سکتے. پڑھانا ایک الگ فن ہے اور یہ تقریر ایک الگ فن ہے. اور آج کل نظامت، اناؤنسری وہ بھی مستقل فن ہو چکا ہے. کسی زمانے میں یہ فن نہیں تھا، لیکن اناؤنسری بھی مستقل فن ہے. اور نعت خوانی اور نظم خوانی یہ سب فن ہے، اور اس پر کمانے والے کما رہے ہیں. یہ اگرچہ کمانے کی نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہماری نیت تو اصلاح کی ہونی چاہیے، دین کی دعوت کی ہونی چاہیے، انسانیت کے فلاح و بہبود اور انسانیت کی اصلاح کے سلسلے میں ہماری نیت ہونی چاہیے. لیکن ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں. کسی کے اندر پڑھانے کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی عربی کتابیں اچھی طرح پڑھا لیتا ہو وہ اچھی طرح قرآن کی تلاوت بھی کر لے اور قاری کے لیے کوئی ضروری نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت ایسے دی ہے کہ بہترین مدرس ہے، عربی اردو کتابیں پڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت ایسی دی ہے کہ وہ بہترین قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہترین قاری. کسی کو اللہ نے صلاحیت ایسی دی ہے کہ وہ بہترین نام، بہترین نظم اور ترنم سے کلام پڑھتا ہے. جس مجلس میں وہ پڑھتا ہے مجلس میں لوگ جھوم جاتے ہیں، لوگ عاشق کرنے لگتے ہیں. تو یہ صلاحیتیں الگ الگ ہیں. بنیادی طور سے تو آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بلائے گئے.
کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، عالم کورس کی تیاری کرنی ہے، ناظر قرآن پڑھنا ہے، بنیادی مقصد تو یہ اسی مقصد سے آپ کرایا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، چاہے وہ صلاحیت تقریر کی ہو یا تحریر کی ہو، نعتخوانی کی ہو، شاعری کی جو صلاحیت ہو، وہ صلاحیت ابھرنی چاہیے۔ وہ صلاحیت کیسے ابھرے گی؟ وہ صلاحیت مدرسے میں بچوں کی جو انجمن ہوتی ہے مختلف نام سے، کہیں بچوں کی انجمن ہے اس کا نام انجمن الفلاح ہے، کہیں انجمن کا نام بزم صدیق، اچھا یہاں جو انجمن ہے اس کا نام بزم صدیق ہے، بعض جگہ انجمن کا نام جمعیت الاسلام، یہ مختلف نام ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو نام ہے بزم صدیق ہے، تو یہ انجمن اسی لیے قائم کی گئی کہ بچوں کی اصلاح ہو، ان کی زبان بیان، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اندر رکھی ہے وہ صلاحیت نکھرے، وہ صلاحیت ابھرے، وہ صلاحیت سے لوگ عوام کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ جو پڑھائیں گے ادھر پڑھانے کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ پڑھائیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر بیان یعنی تقریر اور خطاب کی صلاحیت ہے تو اس سے آپ عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج کل تو الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے، یوٹیوب، واٹس ایپ ہے، اس کے ذریعے تو آپ کی بات پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ بس آپ کو سلیقے سے بولنا آنا چاہیے، سلیقہ ضروری ہے۔ کلیم علی نے کہا تھا کہ بات کتنی بے سلیقہ ہو کلیم، بات کتنی بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ تو سلیقہ بندی بہت ضروری ہے۔ چند باتیں اس سلسلے میں کہتا ہوں آپ سے، کچھ میں نے نوٹس بھی کر لیے ہیں۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں کہ اپنی صلاحیت کو نکھاری، صلاحیت اللہ نے کیا رکھی ہے، آپ بولیں گے، مشق کریں گے، استاذ کی بات مانیں گے، اسٹیج پر آئیں گے، بچوں کے درمیان خطاب کریں گے، نعت اور نغمے پڑھیں گے تو آپ کی صلاحیت نکھرے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جوہر رکھا ہے۔ بغیر مشق کے، بغیر مشق کے آپ یہ سوچیں کہ ہم اچانک کھڑے اور بولنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کی میدان میں بولتے ہیں، دارالعلوم دیوبند جلسہ کا 100 سالہ جلسہ، 100 سال جب ہو گئے تھے تو جلسہ ہوا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو، مختلف میدان کے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ تو جلسے میں گاما پہلوان کو بلایا گیا تھا، بہترین پہلوان تھا گاما پہلوان، اس کو بلایا گیا تھا۔ اس سے کہا کہ آپ بھی کچھ بولو، لاکھوں کا مجمع تھا اور پہلوان جس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ، جب وہ کھڑا ہوا ہے اسٹیج پر ایک بھی بول نہیں سکا۔ وہ سے اتنا کہا کہ بھائیو ورزش کرنی چاہیے، ورزش صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ کہا کہ اتر گیا اور اوپر سے نیچے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ آدمی جو بہادر ہے جسے لوگ پہلوان کہتے ہیں، اس سے بات کرنے میں اور لڑنے اور ڈرنے میں پچھاڑ دے گا، مار دے گا۔ جب خطاب کرنے کی بات آئی دو جملے میں پسینے پسینے ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطاب کرنا اس کا میدان نہیں تھا۔ کشتی کہو لڑ لے گا، تو ہر آدمی کا میدان ہوتا ہے اور اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، صلاحیت کو نکھاری ہے۔ اس بزم صدیق کے ذریعے، بزم صدیق کے اسٹیج کے ذریعے آپ اپنی صلاحیت کو نکھاری ہے۔ مشق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت کا ہم کر لیں گے، ہم کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان کے بڑے خطبہ میں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان بڑے خطبہ میں ایک خطیب تھے ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، بہت بڑے خطیب بھی تھے، بہت بڑے قلمکار صحافی بھی تھے۔ ابوالکلام آزاد صاحب کے بارے میں آتا ہے جب وہ چھوٹے تھے، 7-8 سال کے تھے، تو اپنے گھر میں گھر کے بکسے کو، یا ٹین کے بکس ہوتے ہیں، بکس کو جمع کر کے اسٹیج بناتے تھے اور اپنے سر پر پگڑی باندھ لیتے تھے اور اپنے گھر کے بچوں کو کہتے تھے نعرہ لگا، دلی سے مولانا آ رہے، دلی سے نعرے تکبیر۔ بچے بولتے تھے کہاں مولانا دلی سے آ رہے؟ کہ میں آ رہا ہوں، مجھے دیکھو۔ تو چھوٹے تھے، پگڑی باندھ کے گھر کے لوگوں نے نعرہ لگواتے تھے اور اس طرح پھر اس جمع کیے ہوئے بکس کے سامنے جو اسٹیج کا کام کرتا تھا وہاں تقریر کرتے تھے اور مشق کرتے کرتے اللہ نے صلاحیت نکھری اور ایسے زبردست مقرر ہوئے کہ ہندوستان کے بڑے مقرر میں شمار ہوتا ہے۔ تو صلاحیت کو نکھارنا ہے مشق کے ذریعے، بغیر مشق کے صلاحیت نکھر نہیں سکتی۔ اور دوسرا فائدہ جو میں نے بتایا، مدرس بنیں گے آپ تو مدرس کا تعلق خاص طبقے سے ہوتا ہے،
اس کے طلبہ اور اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ بولنے کی صلاحیت ہے تو آپ عوام کو خطاب کر سکتے ہیں, آپ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو خطاب کر سکتے ہیں, اور آپ کا دائرہ کار بڑھے گا. اس طرح آپ اصلاح کا کام زیادہ کر سکتے ہیں. یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے کہی. اب آئیے ایک مقرر کو یا آپ مشق کرنے جا رہے ہیں تو انہیں اسٹیج پر آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میں خود بھی تقریر کے میدان کا آدمی ہوں, اور یہ اللہ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. تقریر جو بھی ٹوٹی پھوٹی جو بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ چاہنے والے پسند کرنے والے. میرے یوٹیوب پر سینکڑوں تقریریں ہماری آپ بھی سن سکتے ہیں. تو چند چیزیں دیکھیے. ایک تو یہ کہ جب آدمی اسٹیج پر آئے, کسی کے سامنے آ رہا ہے, تو پہلے اپنے چہرے مہرے کو آئینے وغیرہ میں دیکھ لے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تقریر کرنے کا ہے, ٹوپی اسے ایسی ہے, بٹن کھلے ہوئے, معلوم ہوا کہ ایک پیامہ اوپر جا رہا ہے, ایک پیامہ نیچے بھاگا جا رہا ہے. پیامہ برابر ہونا چاہیے, ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. اگر آپ شیروانی یا صدری پہنے ہوئے اور بہت گرمی آپ کو نہیں لگ رہی ہے تو بٹن بند ہونے چاہیے. گرمی لگ رہی تو آپ معذورین کی فہرست میں بات لگے, بٹن بند ہونا چاہیے. چشمہ لگا دے, چشمہ صحیح ہے, ایسا نہیں چشمہ آپ نے ایسے پہن لیا ہے تو آپ ہی کو سب دیکھیں گے تقریر کیسے نہیں گو. تو سلیقے سے لگائیے, ٹوپی سلیقے سے پہنیے, بال اگر بڑھیں تو کنگھی وغیرہ کر لیجیے. یہ سلیقہ مندی ہونی چاہیے سامنے آنے سے پہلے. دوسری بات یہ میرے عزیز طلبہ کہ یادداشت جو چیز بیان کرنا ہے, یادداشت اچھی ہونی چاہیے. یہ تو خیر آپ کی ابتدائی مرحلے میں جلدی جلدی تیاری کرائی گئی آپ کو, لیکن سامنے جو پیش کرنا ہے جلسے میں یا عوام کے سامنے, تو اگر آپ جو یعنی ارتجال نہیں بول سکتے, آپ یعنی آپ ڈائریکٹ نہیں بول سکتے, تو تیاری اچھی ہونی چاہیے, یادداشت مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ بھولے نہیں, ورنہ بھولنے کے بعد آدمی پریشان ہو جاتے, ادھر بھاگے ادھر بھاگے. اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے تو آپ کے ذہن میں پیراگراف لانا چاہیے. ایک پیراگراف بولا فوراً چھلانگ لگا کے دوسرے پیراگراف پہنچ جانا ہے, اسی کو دہراتے رہیے گا. معلوم ہے کہ ادارے میں گھوم رہے آگے بڑھ نہیں رہے. ایسا نہیں, بھولتا ہے انسان, بھول جاتا ہے. بولے فوراً اگلا پیراگراف پکڑ لیجیے, یا بول سکتے ہو دو چار جملے اپنی طرف سے بول لیجیے اور پھر آگے کی لائن لے لیجیے, اس کو چھوڑیے, بھول گئے تو بھول گئے, قصہ ختم. یادداشت اچھی ہونی چاہیے اور اسٹائل سمجھنے بات آنی چاہیے. تیسری بات یہ میرے عزیز طلبہ کہ بعض بچے تقریر کر رہے ہلتے بہت ہیں, ہلنا نہیں, یہ تو لگتا ہے کرنٹ لگا دیا گیا, ہلا نہیں, بالکل نارمل انداز میں اشارہ کیا جائے گا, اشارہ کیا جائے گا. ایسے نہیں, ایسے اشارہ نہیں, ایسے اشارہ ایسے نہیں کرنا, یہ عیب ہو جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. بہار کے ایک سیاسی آدمی غلام سرور انتقال کر گئے, غلام سرور, ان کی تقریر ہوتی ہے کہ پورے اسٹیج پہ چل کے وہ تقریر کرتے ہیں. میں نے ان کی دو تین تقریریں سنی ہے, اگر 10 ہاتھ کا اسٹیج ہے ایک جگہ تقریر نہیں کرتے ہو, وہ یہاں سے وہاں چلتے ہوئے وہاں جاتے پھر چل کے یہاں آتے. ان کا ایک اپنا انداز تھا, لیکن وہ انداز ان کے ساتھ تھا, ان کے ساتھ چلا گیا. یہ عام انداز نہیں تقریر کرنے کا, خاص انداز تھا جو ان کے ساتھ چلا گیا, تو ہلنا نہیں. پھر اس کے بعد ایک اہم بات یاد رکھیے اچھی طرح کہ جو آپ تقریری یاد کر رہے ہیں, اپنے اساتذہ سے پہلے 2-3 دفعہ اسے پڑھ لیتے. نہ پڑھیں گے تو پھر الفاظ کی غلطیاں ہوں گی, گڑبڑ ہوگی. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ بولتے ہیں علماء اکرام, علماء اکرام. علماء اکرام نہیں ہوتا, علماء کرام ہوتا ہے. کریم کی جمع کرام, اکرام مصدر ہو گیا, اکرام و یکرم اکرام مصدر ہو گیا. علماء اکرام نہیں, علماء کرام, علماء کرام. تو صحیح تلفظ ہونا چاہیے. اسی طرح کسی طالب علم نے کہا بغض و عداوت, بغض نہیں ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, بغض و عداوت, بغض و عداوت. تو لفظ کی صحیح ادائیگی مخرج. اب بغض و عداوت ہو جائے, بغض و عداوت, تو ہم جیسا آدمی رہے گا شاید پہ چکر آ کے گر میں جائے بیچارہ. ہاں, جس کو کوئی فرق نہیں, جیسے چاہو. اب بولیے کہ اماں آ رہا ہے مثال کے طور پر, ہم جیسا آدمی بے ہوشی ہو جائے گا, پھر آپ کو جو دوا دینی پڑے گی اس کو جگانے کے لیے. صاحب بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ تو اماں آ رہا ہے نا, اماں آ رہی ہوگی نا, ابو آ رہی نہیں, ابو آ رہے ہیں, استاد آ رہے ہیں. تو اس طرح لفظ کے پاور ہوتے ہیں, لفظ کے پاور. اب دادا کا کپڑا پوتا کو پہنا دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ پوتا تو بیچارہ گر ہی جائے گا, وہ لڑکھڑا کی گر جائے گا. تو اس طرح الفاظ کی صحیح ادائیگی, یادداشت اچھی طرح ہونی چاہیے. ایک کسی نے پڑھا تھا اور کہا تھا فراحت و انبساط,
فراحت نہیں، الف نہیں آوے، فرحت انبساط، فرحت انبساط، فرحت مسرت، فرحت۔ اسی طرح جو ہے ایک کسی نے کہا تھا آخروی، دنیا آخروی، آخروی نہیں اخروی، اخروی۔ یہ ابتدائی مرحلہ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے آپ کے۔ آپ کا کمال یہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے جو یاد کیا تھا اس کو یہاں پہ آ کے بھولے تو بھولے لیکن پورا سنا کے جائیں گے، آپ لوگ سن کے جانا۔ یہ حوصلے کی بات ہے، یہ ہمت کی بات ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے وہ۔ اس لیے یہ جو میں نے چند کہا جائے ٹپس بتائے آپ کو، چند چیزیں بتائی ہیں، اس کا خیال انشاءاللہ آئندہ رکھیے گا، زندگی میں خیال رکھیے گا، اور اگر خیال رکھیں گے تو بہترین مقرب، بڑے مقرب بنے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے خوب کام لے گا، لیکن شرط یہ کہ جو بات مولوی صاحب بتائیں اس کی طرف توجہ دے کے آدمی سنے، بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں تقریر میں کہ اللہ تعالیٰ دماغ یہاں پہ دیا ہے، دماغ یہاں پہ نہیں، دماغ یہاں پہ، اس کو کھولیے گا یہاں دماغ آتا ہے، یہاں پہ دماغ۔ تو میں کہا کرتا ہوں، یہ اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے دماغ کو ہاں پہ دے سکتا ہے بھائی، اللہ چاہتا ہے دماغ کو دل کے بازو میں لگا سکتا تھا نا، نہیں دماغ سے سوچتا ہے آدمی، تو ایک کان اور دوسرے کان دونوں کے بیچ میں دماغ دیا ہے۔ ایک بات کہی جائے تو تھوڑا غور کرو، ایسا نہیں اس سراغ سے سنا اس سراغ سے نکال دے، ایسا نہیں، اس سے سنو تو غور کرو، سوچو سمجھو، بات صحیح ہے، اچھی ہے، مولوی صاحب نے بات کہی ہے، عمل کرنا چاہیے، ورنہ عوام کے جلسے کی طرح جب اٹھتے ہیں تو دامن جھاڑ دیتے ہیں، مولوی صاحب جو سنا تھا لے لو، بس قصہ ختم، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بیٹھتے ہیں تو کپڑا اچھی طرح کے بیٹھتے، اٹھتے دیکھا کرتے ہیں دامن جھاڑ دیتے ہیں، لو مولوی صاحب جو لیا تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ایسا نہیں کرنے کا۔ ایک کان کے بعد اللہ تعالیٰ دماغ دیا، دوسرے کان غور کرنا، سوچنا، عمل کرنا، کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے کام لیں، بلکہ ہم سب سے اللہ تعالیٰ خوب سے خوب کام لیں۔ ایک استاد کے لیے جو صحیح معنوں مدرس ہوتا ہے، ایک استاد کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے شاگرد کامیاب ہیں۔ جس طرح ایک کمپنی والے موبائل تیار کرتے ہیں، کاپی والے کاپی کے اوراق تیار کرتے ہیں، قلم والے قلم تیار کرتے ہیں، ان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میری چیز مارکیٹ میں پھیلے، میری چیز مارکیٹ میں خوب پھیلے اور ڈیمانڈ خوب ہو، ہم تاکہ سپلائی زیادہ۔ ڈیمانڈ کب ہوگا؟ جب چیز اچھی ہوگی تو ڈیمانڈ ہوگا، چیز اچھی نہیں ہوگی تو ڈیمانڈ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو بہترین بننا ہے، ہماری دعا ہے، اذان شروع ہوگی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلکہ ہم سب کو اپنے اپنے میدان میں خوب سے خوب کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور یہ کہا جائے کہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی اللہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق دے، پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔